السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ہومیوپیتھک ڈاکٹر اینڈ اسٹوڈنٹس، میں ہوں ڈاکٹر حافظ مستنصر۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 24 ہے۔ اس لیکچر میں ہم بات کریں گے حاد امراض کی آخری قسم کے اوپر، یعنی نظریہ حاد امراض جو بک ہے اس کے حوالے سے جو آخری قسم ہے حاد امراض کی، آج ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو بک ہے نظریہ حاد امراض، ڈاکٹر پرافل وجے اکار صاحب کی ہے، اس کو آپ جو ہے لازمی بائی کریں۔ اور ان کے جو مترجم ہیں یہ ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر احسان اللہ جاوید۔ اگر آپ کے پاس یہ بک نہیں ہے تو آپ جو ہے، میں آپ کو نمبر دے سکتا ہوں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہ بک آپ لازمی اپنے پاس رکھیں، کیونکہ اس بک کے بغیر جو ہے آپ اپنے حاد امراض کے جتنے بھی کیس آئیں گے ان کو کور نہیں کر سکتے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس بک کو لازمی اپنے پاس رکھیں۔ تو بات کرتے ہیں کہ آخری جو قسم ہے ہمارے پاس وہ کون سی ہے۔ دیکھیں، پہلے تو ہم نے بات کی تھی پیشنٹ کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سرگرمی ہوتی ہے، اس کے اوپر، کہ اگر ایکٹیویٹی بڑھ جائے، یعنی بندہ فزیکلی جو ہے بے چین ہو جائے یا بندہ مینٹلی بے چین ہو جائے، تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ میں نے اس کے بعد بتایا تھا کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس کی ایکٹیویٹی ڈیکریز ہو جائے، یعنی اس میں سستی آ جائے، کاہلی آ جائے، کمزوری آ جائے، تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ بعد میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر کسی کو کیا کہتے ہیں کہ نیند کا غلبہ ہو بہت زیادہ، یا پھر بعض دفعہ کسی پیشنٹ کو اگر سوال کیا جائے تو سوال کرنے پر غصہ آئے، تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس ایسا آئے جسے حاد مسئلہ ہو، حاد بیماری ہو، یعنی ابھی کوئی مسئلہ بنا ہے لیکن اس میں نہ ہی ایکٹیویٹی ڈیکریز ہوئی ہے، نہ انکریز ہوئی ہے، نہ اینگری ہے، اور نہ ہی سلیپینس ہے، یعنی نیند کا غلبہ ہے، لیکن اب اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے۔ لیکن ہے پیشنٹ بیمار، یہ یاد رکھیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا جو ہے پتہ ہونا چاہیے کہ آخر اس میں تبدیلی کیوں نہیں آئی۔ اس کی جو جسمانی صلاحیت ہے، ایکٹیویٹی ہے، اس میں نہ کمی آئی ہے، نہ زیادتی آئی ہے، نہ یہ فزیکلی ریسٹلیس ہے، اور نہ ہی مینٹلی ہے، اور نہ ہی یہ ویکنس محسوس کرتا ہے۔ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ دیکھیں، بعض پیشنٹ ایسے آتے ہیں کہ جو بیماری کی حالت میں اپنی بیماری کسی کو نہیں بتانا چاہتے۔ اس کے پیچھے دو ریزن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میری بیماری کی وجہ سے کوئی بندہ پریشان نہ ہو، کوئی دوسرا، کوئی اس کا دوست، کوئی گھر والا، کوئی اس کے بھائی یا بہن، کوئی بھی ہو، یہ جو چاہتا ہے، یعنی افراد، یہ جو پیشنٹ ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کی وجہ سے، اس کی بیماری کی وجہ سے کوئی دوسرا پریشان نہ ہو۔ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی تبدیلی نہ آنے کی۔ حقیقت میں تبدیلی ہوتی ہے، بندہ صرف بتاتا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کی ہمدردی نہ لوں، یعنی یہ ہمدردی نہیں لینا چاہتا۔ حوصلہ افزائی جو ہوتی ہے، کسی نے اس کو حوصلہ دے دیا یا پھر کسی نے اس کو بتا دیا یار کوئی نہیں، ہوتا ہے، بندہ بیمار ہوتا ہی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا، یہ کسی کی حوصلہ افزائی نہیں لینا چاہتا۔ تو اب کیا ہمارے پاس اس چیز کا بھی حل ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ ایسا آ جائے جو اپنی بیماری کسی کو نہ بتاتا ہو، لیکن حقیقت میں یہ ہو کہ اس میں کوئی تبدیلی نہ واقع ہو، تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں، ڈاکٹر پرافل وجے اکار نے اس کے لیے 3 میڈیسن نکالی ہے۔ پہلی ہے اوپیم، دوسری ہے نیٹرم میور، اور تیسری ہے سلیشیا۔ اس کے بعد انہوں نے مزید اضافہ کیا ہے، سلیشیا نہیں ہے بلکہ میگنیشیا کارب ہے، میگنیشیا میور ہے، میگنیشیا سلف ہے، اور یعنی کہ اس میں 3 میڈیسن کا اور انہوں نے اضافہ کر دیا، ٹوٹل ہے 6 میڈیسن۔ اب کہتے ہیں کہ اگر کوئی پیشنٹ ایسا آ جائے جو صبر کی وجہ سے، یعنی مریض صبر شکر سے تکلیف برداشت کرتا رہے، تو وہاں پہ آپ نے اوپیم کا استعمال کرنا ہے۔ اگر کوئی مریض لوگوں کی ہمدردی یا رحم سے نفرت کرتا ہو، یعنی ہمدردی، حوصلہ افزائی نہ لینا چاہتا ہو، تو وہاں پہ آپ نے نیٹرمیور کا استعمال کرنا ہے۔ اگر وہ نہیں چاہتا کہ دوسرے اس کی وجہ سے پریشان ہو، تو وہاں پہ آپ نے سلیشیا کا استعمال کرنا ہے۔ دیکھیں، بہت ہی زیادہ آسان طریقہ ہے، آپ حاد امراض کو بہت ہی جلدی کور کر سکتے ہیں، اور سنگل میڈیسن کے ساتھ۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیشنٹ جو ہے سنگل میڈیسن کے ساتھ کور ہوں تو آپ جو ہے نظری احاط امراض کا لازمی مطالعہ کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کے بہت سارے جو کیس ہیں وہ کور ہو سکتے ہیں۔ اس میں صرف آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، جب آپ کسی بھی میڈیسن کا یعنی انتخاب کریں گے، یہ دیکھ کر، ایکٹیویٹی دیکھ کر، اس کی جو مزاجی کیفیت ہے، یعنی اس کا مزاج گرم ہے یا سرد ہے، اس کے بعد اس کو پیاس ہے یا پیاس نہیں ہے، تو اس کے بعد آپ نے ایک چیز کا لازمی دھیان رکھنا ہے، وہ ہے کہ اس کی جو کمی بیشی ہے وہ کیسی ہے، یعنی تکلیف میں اضافہ کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا۔ یہ جو پیشنٹ ہے، یعنی جو مریض ابھی آیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ حاد امراض میں بندے کی خواہش بڑھ جاتی ہے، وہ خواہش کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ نفرت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، نفرت کوئی بھی ہو سکتی ہے، بندہ کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، کھانا دیکھنا پسند نہیں کرتا، کھانے کو دل نہیں کرتا، یا پھر بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندے کی نئی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے، پہلے آپ نے ایکٹیویٹی دیکھ لینی ہے کہ ایکٹیویٹی کم ہوئی ہے یا بڑی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یا پیشنٹ سوال کے جواب دینے پر غصہ کرتا ہے، تو آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ کمی بیشی دیکھ لینی ہے، اور اس کی جو خواہش ہے، ڈیزائر جو ہوتی ہے، وہ آپ نے لازمی دیکھ لینی ہے۔ جو بھی ڈیزائر ہوگی آپ نے اس کو دیکھ کے اور اس کتاب کے حوالہ سے میڈیسن دیکھ کر آپ نے میڈیسن کا انتخاب کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو میڈیسن ہوگی وہ بالکل درست ہوگی، اور جو آپ کا مریض آئے گا وہ انشاءاللہ اس میڈیسن سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو اس میں 59 جو میڈیسن ہے، سبھی میڈیسن کی الگ الگ سے ہم بات کریں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایکونائڈ کا مریض ہو حاد امراض میں، تو ایکونائڈ کی کون کون سی علامت ہوتی ہیں، نیٹرومیور کی کون کون سی علامت ہوتی ہیں، برائیونیا کا، پلساڈیلا کا، ایکونائڈ کا یا سلیشیا کا کوئی مریض آ جائے تو آپ نے کون کون سی ان کی علامت دیکھنی ہے پیشنٹ کے اندر۔ جب آپ اس طرح ان کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مریض بھی کور ہو جائے گا، اور آپ کو جو میڈیسن ہے وہ بھی پکی یاد ہو جائے گی۔ مزید آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھے آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔